ناظرین، 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں دن ڈھل چکا ہے، عصر کا وقت ہونے کو ہے اور شام غریباں قریب آتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشوں کے ڈھیر بکھرے پڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی لاشیں خیموں کے قریب جمع ہیں۔ اون و محمد اور قاسم و عبداللہ دین کی خاطر نواسہ رسول پر قربان ہو چکے ہیں۔ علمدار حسین غازی عباس اور ان کے چاروں بھائی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شہزادے علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے۔ علی اصغر تو پہلے ہی شدتی پیاس سے تڑپ رہی تھی، اب نازک بدن پر ملعون حرملہ کے تیر لگنے سے جاں بلب ہو چکے ہیں۔ خاندان اہل بیت کے خیمے ویران ہیں، مستورات اہل بیت خیموں کے باہر جمع ہیں۔ اب علی کے شیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدانی کارزار میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دشمن کے سامنے صف آ رہا ہیں۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں۔ حیدر کا شیر کبھی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نعرہ حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ رہا ہے۔ تیغ امام علی مقام چل رہی ہے اور دشمن جہنم واصل ہوتے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد برابر اپنے سپاہیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے۔ سپاہ یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے۔ محمد کا نواسہ 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے اتمام حجت کی خاطر اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ فرمانے لگے، میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کا ہر بچہ شیر ہوتا ہے اور میدان جنگ کو بازیجہ طفلاں سمجھتا ہے۔ تم میں سے جس کسی کو موت کی آغوش میں جانا ہو وہ میدان میں نکل کر میرا مقابلہ کرے۔ یہ کہہ کر امام علی مقام اپنے مد مقابل کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ کی ہیبت کوفیوں پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو آپ کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ ہوئی۔ سب کوفی خائف و ترساں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد امام علی مقام نے کہا، دغاباز اور مکار بزدل ہوتے ہیں، تم بھی بزدل ہو۔ اے عمر سعد، کسی کو لڑنے کے لیے بھیج۔ عمر سعد نے اپنے چند سرداروں سے کہا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کر دیے اور کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ میری بچی پیاس سے جاں بلب ہے، اب میں اس کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، اگر تم میں جرت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ فرماتے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کی طرف چل پڑے۔ عمر سعد اور شمر گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امام علی مقام نے پانی پی لیا تو نامعلوم ہمارا کیا حشر کر دیں گے۔ عمر سعد نے اپنی سپاہیوں کو للکار کر کہا، خبردار حسین پانی تک نہ پہنچنے پائیں۔ عمر سعد کا یہ حکم سنتے ہی ہر طرف کوفی تیار ہو گئے، نیزے اور تلواریں ہاتھوں میں لے لیں، تمام ہتھیار دھوپ سے جگمگانے لگ گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا نہر فرات کی طرف ڈال دیا۔ آپ نے اس بات کا مطلقاً بھی خیال نہ کیا کہ بے شمار عراقی اور کوفی میدان جنگ سے دریائے فرات کے کنارے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عمر سعد نے اپنا لشکر اس طرح سے صف بستہ کیا تھا کہ ایک طرف تو قافلہ امام کے خیام کا محاصرہ کر لیا تھا، دوسری طرف میدان جنگ سے دریائے فرات تک اور وہاں سے نہر فرات تک اپنے تمام فوجی دستے پھیلا دیے تھے۔ یہ فوجی دستے چونکہ صف بستہ تھے اس لیے ان کے ہتھیار جگمگا رہے تھے۔ دھوپ اس قدر پڑ رہی تھی کہ دھوپ میں کھڑے ہونے والوں کو چوٹی سے ایڑی تک پسینہ آ رہا تھا۔ لو ایسی تیز اور تند چل رہی تھی کہ جسم میں شعلے سے اٹھنے لگے تھے۔ میدان کربلا میں ریت کے سفید ذرے جگمگا رہے تھے، کہیں کہیں کوفیوں کی لاشیں پڑی ہوئی سڑ رہی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو مہمیز لگا کر بڑھایا۔ ذوالجناح ایسا تیز دوڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پر لگ گئے ہیں اور وہ ہوا میں تیرتا ہوا اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب کوفیوں نے امام علی مقام پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن آپ کا گھوڑا ان دستوں اور سپاہیوں کی صفوں اور پردوں کے سامنے سے جو آپ پر تیر برساتے تھے بجلی کی طرح نکل جاتا تھا۔ کوئی ایک تیر بھی آپ کے گھوڑے پر نہیں لگا۔ آخر امام علی مقام نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں جو عراقی اور کوفی پانی کی حفاظت پر متعین تھے انہوں نے آپ پر یورش کر دی۔ امام علی مقام نے ذوالفقار علی کو بلند کر کے اس سختی سے حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹتے چلے گئے، کسی کو بھی آپ کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہ ہوئی۔ عمرو بن حجاج نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے للکار کر کہا، بہادرو، یہ کیا بزدلی ہے؟ صرف ایک تن زار باقی رہ گیا ہے جسے غم و بھوک اور پیاس نے بے حال کر دیا ہے۔ ان کے قتل پر اس مارکے کا خاتمہ ہے۔ ان پر چاروں طرف سے نرغہ کر کے قتل کر ڈالو، یزید تم سے خوش ہوگا اور تمہیں انعام دے گا۔ عمرو بن حجاج کی یہ ہمت افزا آواز سن کر سواروں کا ایک جتھا آگے بڑھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیا اور آگے بڑھنے والے جتھے کے تمام افراد کے سر اڑا دیے۔ یہ حالت دیکھ کر سواروں پر آپ کی ہیبت چھا گئی اور وہ گھبرا کر اس طرح پیچھے ہٹے جیسے وہ بھاگ رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بدبختو، میں شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہوں،
میرے بازو میں قوت حیدری اور ہاتھ میں شمشیر علی ہے، یاد رکھو جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کی جان کی خیر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ دشمنوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ کو روک سکیں۔ آپ جس طرف سے گزرتے دشمنوں کے رسالے پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے۔ عمر سعد اور شمر لائن دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی ہیبت بھی علی المرتضیٰ سے کم نہیں ہے۔ شمر نے کہا، یہی بات ہے، لیکن ان کوفی بزدلوں کو تو دیکھو، اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر ان پر حملہ کر رہا ہو، جی چاہتا ہے کہ ان سب کے سر اڑا دوں۔ عمر سعد نے کہا، مگر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر حسین نے پانی پی لیا تو پھر ہرگز قابو میں نہیں آئیں گے، وہ تو بالکل نہر کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ شمر نے جلدی سے اپنے رسالے کو نہر فرات کی طرف بڑھایا۔ ادھر عمر سعد نے چیخ کر کہا، اے بزدل کوفیو، کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے حسین کو پانی پینے دیا تو تم میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس تہدید کو سن کر کوفیوں نے حملہ کر دیا، لیکن ان کے حملے میں نہ جوش تھا نہ جرت تھی، البتہ وہ تلواریں تول تول کر حملہ آور ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور نہر فرات کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئے۔ امام علی مقام نے جوش میں آ کر حملہ کیا۔ آپ کا حملہ حقیقت میں ایسا تھا کہ جس شخص پر آپ تلوار مارتے تھے اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، جس کے سر پر تلوار پڑتی تھی سینے تک اترتی جاتی تھی۔ یہ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار تھی جو خودوں اور ڈھالوں کو پھاڑ ڈالتی تھی، لیکن عمر سعد کے خوف اور شمر کے ڈر سے کوفی بھی ڈٹے ہوئے تھے، قدم قدم پر آپ کو روک رہے تھے، نہر کے کنارے کی ایک ایک انچ زمین پر اپنی لاشیں بچھاتے جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بڑے جوش و خروش سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ کوفیوں پر آپ کا اتنا روب و خوف تھا کہ آپ کے پاس جا کر کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر تو کوفی جمے رہے، آخر ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر نہر کے سامنے سے ہٹ گئے۔ امام علی مقام نے گھوڑے کو اشارہ کیا تو وہ جس لگا کر نہر میں جا کودا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کوفیو، تم نے دیکھ لیا کہ جب ہم نے ارادہ کیا تو تم ہمیں نہر پر آنے سے نہ روک سکے، اب کون ہمیں پانی پینے سے روک سکتا ہے؟ لیکن خدا ہی نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، اب ہم پانی نہیں پئیں گے۔ یہ صرف تمہیں دکھانا تھا کہ اگر تم چاہو تو پانی لینے سے نہیں روک سکتے۔ امام علی مقام یہ فرما رہے تھے اور تمام کوفی ادھر ادھر کھڑے خاموشی سے سن رہے تھے۔ اب عمر سعد اور عمرو بن حجاج نے لوگوں کو ترغیب دی کہ امام پر تیروں کی بارش کر دیں۔ امام علی مقام نہر کے بیچ میں کھڑے تھے، اوپر سے سورج اپنی تیز شعاعیں ڈال رہا تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، لو کے تیز و تند جھونکے چل رہے تھے، لیکن پانی میں کھڑے رہنے سے دھوپ اور لو دونوں باتوں سے امن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پیر پانی میں تھے، نہر کا پانی نہایت ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے امام علی مقام کی پیاس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جب کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش شروع کی تو آپ نہر میں سے نکل آئے، لیکن کئی تیر آپ کے تن نازک میں پیوست ہو گئے، جس سے آپ مجروح ہو گئے۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے نیزہ لے کر گھوڑے کو دوڑایا اور جو کوفی آپ کے قریب کھڑے تھے ان پر حملہ کر دیا۔ 50-60 کوفیوں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ کوفی یہ دیکھ کر سہم گئے، انہیں کھڑے رہنے کی ہمت نہ ہوئی اور پشت پھیر پھیر کر بھاگنے لگے۔ کوفیوں کا لشکر جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا جنبش میں آ گیا۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے میلوں کے فاصلے پر تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کہیں امام علی مقام حملہ کرتے ہوئے وہاں تک نہ آ جائیں، خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی نیزہ اور کبھی تلوار سے حملے کرتے تھے اور ہر حملے میں 2-2 4-4 کوفیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ عمر سعد دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، تعجب ہے کہ حسین جو زخموں سے چور ہیں، جو غموں سے نڈھال ہیں، جن کے جسم میں طاقت ہے نہ خون ہے، اب بھی قابو سے باہر ہیں۔ شمر نے کہا، میں بھی حیران ہوں، ساتھ ہی کوفیوں اور عراقیوں کی بزدلی پر بھی غصہ آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میں اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دوں۔ جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو نہر فرات سے واپس لوٹیں گے، یقین ہے کہ اس وقت کوفی انہیں مار ڈالیں گے۔ عمر سعد نے خوش ہو کر کہا، یہ نہایت اچھی تدبیر ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ شمر لائن اپنے 10 نامور لوگوں کو لے کر اہل بیت کے خیموں کی طرف چلا اور عمر سعد نے بلند آواز سے کہا، اب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، میں نے تمہارے اہل بیت کے لوٹے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شمر لائن کو خیموں کی طرف جاتے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ شمر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے شمر، افسوس تجھ سے دینداری رخصت ہو گئی، آخرت کا خوف بھی باقی نہ رہا، قرابت داری کا لحاظ بھی جاتا رہا، شرافت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل و عیال پر دست درازی کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ لیکن شمر ایسا کب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتا اور مان جاتا، یا اسے شرم و ندامت دامنگیر ہوتی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی واپس لوٹا۔
بلکہ برابر بڑھتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حمیت و غیرت سے جوش آ گیا۔ آپ نے گھوڑا سر پر دوڑایا اور شمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ شمر کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ شمر ایسا سنگ دل تھا کہ اسے اب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر رحم نہ آیا اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس کے قریب ہی پیدل سپاہی تھے۔ اس نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ سب سے اگلا دستہ جس میں 1000 سپاہی تھے انہوں نے بڑھ کر امام علی مقام پر حملہ کر دیا۔ چونکہ امام علی مقام کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے ڈھال پر کوفیوں کے وار روک کر شدت سے حملہ کیا کہ پیدل سپاہی کائی کی طرح پھٹ گئے۔ آپ گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 2-2 3-3 کوفیوں کو تہ تہ کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی سے ہوا نہایت گرم اور پریشان کن چل رہی تھی۔ امام علی مقام کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس نے آپ کو اور بھی پریشان کر دیا تھا، مگر آپ بغیر کسی بات کا خیال کیے بڑی دل جمعی استقلال اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے جو کوئی اجل رسیدہ آ جاتا اور جس پر آپ تلوار کا وار کر دیتے وہ وہاں ہی 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا۔ حرم اہل بیت بھی خیموں کے دروازے پر کھڑی رزم گاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں سے حسرت برس رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں، غم و درد کے مجسمے بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت سکینہ اپنی بڑی بہن فاطمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ حضرت فاطمہ کی عمر 13-14 سال کے قریب تھی۔ دونوں بچیوں کے پھول سے چہرے مرجھا رہے تھے۔ اسی وقت میدان جنگ کی طرف بڑا شور ہوا، سب اس طرف دیکھنے لگی۔ ہوا یوں کہ ایک کوفی نے جو بڑا بہادر اور مشہور جنگجو تھا حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ امام علی مقام نے جوش میں آ کر اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار خود کو پھاڑ کر سر کو چیرتی ہوئی حلق تک اتر گئی۔ کوفی ایک خوفناک چیخ مار کر گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ کوفیوں کو اس کے مارے جانے کا بڑا ہی صدمہ ہوا۔ انہوں نے امام علی مقام کو ڈانٹنے کے لیے شور کیا تھا، مگر امام علی مقام نے ان کے شور و فریاد کی کچھ پرواہ نہ کی اور نہایت جوش اور بہادری سے لڑتے رہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف آئے تھے تو عمر سعد، شمر اور دوسرے کوفی اپنے اپنے فوجی دستوں کو بڑھا کر خیموں کے قریب آ گئے تھے۔ دراصل ان کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ امام علی مقام زخمی ہو گئے ہیں اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر خیموں میں تشریف لے آئے ہیں، اس لیے کوفی آگے بڑھ آئے تھے۔ مگر جب انہوں نے پھر امام علی مقام کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو ہیبت زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ اب امام علی مقام نے بھی ڈھال اور تلوار سنبھال لی۔ کوفیوں نے پہلے دور سے تیر برسانے شروع کیے۔ آپ اعداء کے تیروں کو ڈھال پر روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ڈھال ایک طرف کام دے سکتی تھی، تیر چاروں طرف سے پڑ رہے تھے، اس لیے ڈھال پر روکنے پر بھی آپ زخمی ہو رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر تیروں سے 33 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جلستی ریت پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ظالموں کی صفوں کی بجائے مظلوموں کی قطار میں کھڑا ہوں۔ میں قاتل نہیں مقتول ہوں، کیونکہ قاتل 1000 بار مرتے ہیں۔ اب شمر لائن نے گھوڑے کو چکر دیا۔ جب امام علی مقام کے قریب آیا تو جس لگائی اور سوار ہو گیا۔ امام علی مقام کے خون میں ڈوبے سفید بال پکڑ کر جھٹکے سے چت کیا، زخموں سے چلنی سینے پر زانو رکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کر کے آنکھیں کھول دیں۔ امام علی مقام مسکرا دیے اور فرمانے لگے، ٹھہر جا، مجھے ایک نظر اپنے قاتل کو دیکھ لینے دے۔ حضرت سیدہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ خیمے سے باہر نکل آئیں۔ امام علی مقام نے بہن کی آواز سن کر بے دیکھے ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ زینب پلٹ کر جلتی ریت پر گر گئیں۔ شمر نے گردن پر احتیاط سے اس مقام کو دیکھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور خنجر چلا دیا۔ امام علی مقام کا سر کاٹ کر وہ شیطانی قہقہے لگا کر رقص کرنے لگا۔ ایک دم اس نفسیاتی عمل کا اثر فوج پر ہو گیا اور مردہ فوج میں جان پڑ گئی۔ سب یزیدی عفریتوں کی طرح ناچنے لگے۔ وہ رقص جو اسلام کی مقدس تعلیم نے بھلا دیے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی، فتح کے نقارے گرجنے لگے۔ سورج یک لحاظ منہ چھپا کر بھاگا اور جہنم کی کھولتی ہوئی تاریکی چھا گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر بلند کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام تڑپ کر اٹھے اور گرتے پڑتے باہر نکل آئے۔ پھوپھی نے فوراً کمان سنبھالی، فضا کی مدد سے بیمار کو اٹھایا۔ امام سجاد کو خیمے میں لائیں اور دامن کی ہوا دی تو انہیں ہوش آیا۔ سیدہ زینب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس لیے کہ اب تم ہمارے امام ہو، اس لوٹے ہوئے قافلے کی سربراہ ہو، اپنے بابا کی وصیت یاد کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ظالم تمہیں بھی شہید کر دیں۔ ہمارے لیے تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، اگر تم نہ رہے تو میرے بھائی کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا، رسول خدا کا نام مٹ جائے گا۔ اپنے لیے نہیں، ان یتیموں اور ہم ماؤں بہنوں کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ابن حسین میں کچھ سکت آئی۔
میدان جنگ سے مسلسل وحشیانہ نعروں کی صدائیں آ رہی تھیں۔ فوج پر جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اب فاتح سپاہ نے لوٹ شروع کر دی اور خیموں میں گھس آئے، سامان اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے۔ خاندان اہل بیت کے بچے سہم کر ماؤں کی گودوں میں چھپ گئے۔ ظالم درندوں کے ڈراؤنے چہرے دیکھ کر ان کی جان سوکھی جا رہی تھی۔ مال و اسباب تھا ہی کتنا، امام علی مقام خزانہ لے کر نہیں چلے تھے اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت تھا۔ لوٹنے والوں کو سخت نا امیدی ہوئی، عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچ لیں۔ ماؤں نے جلدی جلدی اپنے اور بچوں کے گلے کان میں جو توق، کڑے اور کنگن تھے اتار کر بیچ خیمے میں پھینکنے شروع کر دیے، مگر سیدہ سکینہ کو اپنے کانوں کے آویزے بہت عزیز تھے۔ یہ انہیں امام حسین علیہ السلام نے عیدی میں دیے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کان چھپا لیے اور بھاگ کر بیمار بھائی کے پہلو میں چھپ گئیں کہ شاید انہیں کوئی نہیں چھیڑے گا اور یہ چھپی رہیں گی۔ مگر یہ لوٹ مار ایک نفسیاتی کھیل تھا تاکہ فوج کے دل میں جو آل رسول کی دہشت بیٹھی ہے اسے زائل کیا جا سکے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ کوئی رعایت نہ برتی جائے تاکہ سپاہیوں کے ضمیر ملامت نہ کریں۔ خالی ہنستا ہوا سکینہ کی طرف لپکا، مگر شمر نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور آگے بڑھا اور سیدہ سکینہ کو دبوچ لیا۔ سیدہ سکینہ کے ہاتھ مروڑ کر کانوں کی بالیاں اتار لیں اور کانوں سے اویزہ کھینچنے لگا تو سیدہ سکینہ چیخ پڑیں۔ ظالم نے کس کر بچی کے پھول سے گالوں پر 2 تمانچے لگائے اور جھٹکا مار کر اویزے نوچ لیے۔ لہو لہان بچی بھائی کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ابن حسین نے چاہا کہ ظالم پر حملہ کر کے اس کا گلا دبوچ لیں، مگر پھوپھی نے دامن تھام لیا۔ نہیں بیٹے، ان کمینوں کو شر ملے گی، سہ جاؤ میرے لال، اور جو بھی ذلتیں سہنی پڑیں سہ جاؤ۔ دیکھنا ہے کہ ان کی درندگی انہیں کہاں تک بڑھ جانے پر اکسائے گی۔ لوٹنے کے بعد حسب دستور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ کوئی بھی ایسی رعایت نہ برتنی چاہیے کہ فوجیوں کو یاد آ جائے کہ یہ خاندان ان کے پیغمبر کی اولاد ہیں۔ آگ لگتے ہی زینب بنت علی کو بھائی کے الفاظ یاد آ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا، اے علی کی دلیر بیٹی، ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، تم اس لوٹی ہوئی خاندان کی سپہ سالار ہو۔ پھر خیبر شکن کی بہادر بیٹی نے اپنا کردار نبھایا، بکھرتے خاندان کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا، جلدی جلدی سب کو جلتے ہوئے خیموں سے ہٹا کر دوسرے خیموں میں پہنچا دیا۔ خیمے اس طرح قطار میں نصب کیے گئے تھے کہ ایک کا در دوسرے کے در سے جڑا ہوا تھا۔ بچوں اور عورتوں کا برا حال تھا، پیاس اور نقاہت سے چکر آ رہے تھے، روتی تھیں مگر آواز نہیں نکلتی تھی، شرم اور ذلت کی ماری دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتیں، کسی کو چمکارتیں، کسی کو سختی سے ٹوکتیں۔ جب دوسرے خیمے نے آگ پکڑی تو سب نے تیسرے میں پناہ لی، مگر آگ بڑھتی آئی۔ آخری خیمے میں پہنچ کر سیدہ زینب نے ابن حسین سے پوچھا، اے امام اب کیا حکم ہے؟ بیمار زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اب پردے کا موقع نہیں، باہر نکل کر اس عذاب دوزخ سے چھٹکارا پانے کی سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اپنے بیمار امام کا حکم پا کر سب عورتیں اور بچے میدان میں نکل آئے اور جلتے ہوئے خیموں سے تھوڑی دور ریت پر بیٹھ گئے۔ سیدہ سکینہ کو ہوش آ چکا تھا، دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے گمسم بیٹھی تھیں، کوہنیوں تک خون بہہ آیا تھا۔ سب بچے اس وقت بچپن کو بھول کر بوڑھوں کی طرح صبر سے خاموش بیٹھے تھے۔ عجیب وحشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی ڈراؤنی اندھیاری رات ایک دم مظلوموں کی پردہ پوشی کے لیے میدان کربلا پر اتر آئی تھی۔ اچانک دشمنوں کے خیموں میں شمعیں چل اٹھیں، ساز جاگ گئے اور جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شراب و کباب کا دور چلنے لگا۔ فتح کے جوش میں آج کسی کو تن بدن کا ہوش نہیں تھا، مگر سپاہیوں کا ایک گروہ سب سے الگ تھلگ سر جوڑے مشورہ کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ آج ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ انسانیت کہاں موت کی نیند سو رہی تھی؟ عرب قوم کا یہ شیوا نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھائیں، بیمار اور مجبور کو ستائیں۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا صرف نام کے اہل ایمان ہیں؟ ہمارے دلوں میں وہی زمانے جہالت کی تاریکیاں بھری ہیں۔ کیا ہم رسول عربی کی امت ہیں؟ اپنے آج کے افعال کے بعد کیا ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل رہ گئے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام ہماری شفاعت کریں گے کہ ہم نے ان کے پیاروں کو اس بے دردی سے ذبح کر دیا؟ ہم نے ان کی بہوؤں، پوتیوں اور نواسیوں کی بے حرمتی کی۔ ہم خیال سپاہیوں کا مجمع بڑھتا گیا، انہیں شمر اور ابن سعد سے نفرت ہونے لگی۔ یوں رات گہری ہوتی گئی اور خوف و نفرت بھی بڑھتی گئی۔ چند سردار جمع ہو کر مشورے کے بعد ابن سعد کے پاس پہنچے اور اسے ملامت کرنے لگے۔ کم بخت، تیرے کہنے میں آ کر ہم نے یہ ظلم کر ڈالا، جی چاہتا ہے کہ اب تیرا نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹا دیں۔ خدا تجھے غارت کرے، تجھے حسین ابن علی سے دشمنی تھی، مگر ان سپاہیوں اور ننھے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو یہاں بیٹھا تربہ نگل رہا ہے اور وہاں بچے بھوک پیاس سے بے دم ہو کر گرم جلستی ریت پر پڑے تڑپ رہے ہیں۔ ان میں تو اتنی بھی سکت نہیں کہ رونے کی آواز نکال سکیں۔ اے ناہنجار، جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے تو عرب قوم کا یہ دستور ہے کہ جب تک میت نہ اٹھ جائے مائیں بچوں کو دودھ تک نہیں دیتی۔ اس کے بعد پہلے مرنے والے کے خاندان کو سمجھا بجھا کر حاضری کھلاتی ہیں۔
پھر خود نوالا توڑتے ہیں۔ تو نے سارے لشکر کو کھانا بانٹا مگر خاندان اہل بیت کی طرف تیرا خیال بھی نہ گیا۔ خدا کی قسم ہمارے حلق میں نوالا اٹک رہا ہے، ہم پر بھی کھانا حرام ہے۔ جب تک وہ لوگ فاقہ نہیں توڑیں گے تو ہم میں سے کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابن سعد کے سامنے رکھے ہوئے مرغن کھانوں کے خوان الٹ دیے، جام اونھے کر دیے اور تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد ان کے تیور دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ اس سے قبل کہ یہ باغیانہ خیالات ساری فوج میں زہر بن کر پھیلے، انہیں ختم کرنا پڑے گا۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں سر جھکا کر رونے لگا، پھر بولا خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے نیک مشورہ دیا، میں خود نادم اور پریشان تھا۔ اس نے نوکروں کو بلا کر حکم دیا، ابھی 40 خوان کھانوں کے اور مشروبات لے کر جاؤ اور پیش کرو۔ لوگ بولے ہم کس منہ سے جائیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیزوں کے گلے کاٹے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کا چھوا نہیں کھائیں گے۔ ان غلیظ خون بھرے ہوئے ہاتھوں سے ہمیں خود منہ میں نوالا رکھتے ہوئے ابکائی آ رہی ہے۔ ابن سعد نے شمر سے کہا، بھائی اس وقت تو ہی جا سکتا ہے، تو خود کو عباس ابن علی کا رشتہ دار بتاتا ہے۔ شمر نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے مجھے حسین کی چھاتی پر چڑھ کر ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن سعد فکر مند ہو کر کہنے لگا، کم بخت تم نے اس بچی کو تماچا مار کر کانوں سے بندے ناحق کھینچے۔ ٹھیک کہتے ہو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، تمہیں دیکھ لیا تو خوف سے اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ جب کوئی کھانا لے جانے پر تیار نہ ہوا تو حر کی بیوی کو خیال آیا جو شام کی فوج کے ساتھ ہی تھی۔ وہ بدنصیب اپنے شوہر کے سوگ میں سر اندھائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سوچ کر دل کو ڈھارس بند رہی تھی کہ عین وقت پر حر کو خدا نے قوت بینائی بخشی۔ اس کا بہادر شوہر حق پر قربان ہو گیا، اس کے گناہوں کی کچھ تو تلافی ہو گئی۔ ابن سعد نے اسے بلایا، بیچاری سمجھی کہ اسے حر کی غداری کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لرزتی کانپتی ہوئی آ گئی، مگر جب معلوم ہوا کہ کھانا لے جانے کا سوال ہے تو ذرا جی ٹھہرا۔ وہ پہلے ہی ان مظلوموں کے خیال سے پریشان تھی، ان کی خدمت کے موقع کو غنیمت جانا۔ جب حر کی بیوی خان لے کر پہنچی تو دور ہی سے ان کی حالت دیکھ کر جی مسل گیا۔ ریت پر بے سر و سامانی کی حالت میں بچے اور عورتیں پڑی تھیں۔ الٹے پیروں واپس آئی اور کہنے لگی، ابن سعد سادات اہل بیت کی خواتین کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہیں، پہلے ان کے لیے خیمے نصب کراؤ، تب میں ان کے لیے کھانا لے کر جاؤں گی۔ ناپاک ریت پر جہاں تھوڑی دور پر لاشیں پڑی ہیں، ان کے حلق سے نوالا کیسے اترے گا؟ ابن سعد بکھلایا ہوا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر حکم دیا کہ ایک بڑا اور کشادہ خیمہ ان لوگوں کو دے دیا جائے۔ جب قدموں کی چاپ اور مشل کی روشنی نظر آئی تو سیدہ زینب چونک کر اٹھ بیٹھیں، سمجھی ظالم یہاں بھی چین نہیں لینے دیں گے اور ستم ڈھانے آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب فوراً کھڑی ہو گئیں اور بڑھ کر بولیں، کیا ہم لوگ بھاگے جا رہے ہیں؟ خدا را اس وقت ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ذرا بچوں کی آنکھ لگ گئی ہے، جاگ گئے تو پھر بھوک پیاس سے رونے لگیں گے، بہت ہلکان ہو کر سوئے ہیں۔ یہ سن کر حر کی بیوی زارو قطار رونے لگی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی، اے سیدہ آپ کے پاس ایک عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، عرض ہم تو حکم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کہو کیا کہنا ہے؟ حر کی بیوی نے کہا، چلیے اس خیمے میں آرام کیجیے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، آرام کیا، ہمارے حصے کا آرام تمہارے پاس باقی ہے۔ حر کی بیوی نے کہا، اے سیدہ میں آپ کی کنیز حر کی بیوہ ہوں۔ سیدہ پاک فرمانے لگیں، خدا حر کو بخش دے، بہن تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تمہارے شوہر نے کس شان سے امام علی مقام کی محبت بنا لی، خدا جانتا ہے ہمارا بال بال ان کا احسان مند ہے۔ حر کی بیوی نے کہا، احسان تو میرے اوپر ہو۔ امام علی مقام نے انہیں راہ راست دکھائی اور ان کا انجام بخیر ہو گیا، انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اے سیدہ میں آپ کو کس منہ سے امام کا پرسد ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ پھر حر کی بیوی نے سب کو سارا دے کر خیمے میں پہنچایا۔ اتنے میں خان آنے لگے، انہیں دیکھ کر سب ڈر گئے کہ شاید امام علی مقام اور دوسرے شہیدوں کے سر انہیں ایذا رسانی کے لیے لائے گئے ہیں، مگر جب خان کھولے گئے تو جان میں جان آئی۔ سیدہ زینب نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یا اللہ میرے پیارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے اور اب ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں ان کی حاضری دی جا رہی ہے۔ یہ سب ہمارا دل دکھانے کی ترکیبیں ہیں، کھانے کے یہ خان لے جاؤ، ہم انہیں ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ اس وقت ابن حسین نے اپنا فرض ادا کرنا ضروری سمجھا، انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے امام کہا ہے۔ سیدہ زینب عرض کرنے لگیں، ہاں بیٹے، حق تو یہ ہے کہ بھائی کے بعد تم ہی ہمارے امام ہو۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تو وصیت امام میں حکم دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں تمام رسم و رواج اور آداب کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ سیدہ زینب نے بیمار اور لاغر امام کو نظر بھر کر دیکھا، ہمت بند گئی، جی ٹھہر گیا۔ سیدہ پاک بولیں، تو اس خان پر فاتحہ پڑھ دو۔ امام سجاد نے فاتحہ پڑھی، بچوں کو جگا جگا کر ان کے حلق میں بوند بوند پانی ٹپکایا کہ کہیں دم نہ نکل جائے۔ حلق بند ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے گلے تر ہوئے، پھر گھونٹ اترنے کے قابل ہوئے۔ سیدہ سکینہ کو پانی دیا تو وہ خوش ہو گئیں،
کہنے لگیں چچا جان پانی لے آئے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا، فوج کی کیا مجال جو میرے چچا کو روک سکے۔ سیدہ زینب چپ چاپ کٹورا ہاتھ میں تھامے رہیں۔ سیدہ سکینہ کہنے لگیں مگر ہم تو چچا جان کے ہاتھ سے پانی پئیں گے۔ سیدہ زینب کا ہاتھ کانپا اور کٹورا چھلک گیا۔ ابن حسین نے بہن پر جھک کر کہا پیاری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نہیں پیو گی۔ سیدہ سکینہ نے کہا میں پی لوں گی مگر پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے چچا جان اور بابا جان کہاں ہیں؟ ہم ان سے اس آدمی کی شکایت کریں گے جس نے ہمارے کان نوچے اور تماچے بھی مارے۔ بڑی مشکلوں سے سب نے دو دو لقمے کھا کر پانی کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حلق نگلنا بھول گیا ہے۔ سیدہ زینب کی آنکھیں انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ بھائی کے قتل پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ خیمے سے تھوڑے فاصلے پر پیاروں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کے کپڑے قتل کیے جاتے وقت چاک کر دیے تھے کہ پھٹے ہوئے کپڑے کون اتارے گا، اور اس طرح شاید لاشیں برہنہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ مگر درندگی کی آنکھیں بہنے نہیں ہوتیں۔ ابھی رونے کی مہلت نہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف حالات نے کروٹ بدلی ہے۔ ابھی تو اور مارکے سر کرنے ہیں، ابھی تو بہت کچھ سر سے گزرنا ہے۔ پچھلے پیر سب ہی گھڑی بھر کو غافل ہو گئے۔ ام رباب نے چونک کر دیکھا، سیدہ سکینہ پہلو میں نہیں ہیں، شاید پھوپھی جان کے پاس چلی گئی ہیں۔ ادھر بھی نظر نہ آئی تو اٹھ کر چاروں طرف ڈھونڈا، پکارنے کی ہمت نہ ہوئی کہ سب کی نیندیں حرام ہوں گی۔ پاؤں پھٹ رہی تھی، شمیں دم توڑ چکی تھیں، دل پر پتھر لگ کر واپس لیٹ گئیں، مگر قرار نہ آیا۔ پھر تڑپ کر اٹھ بیٹھیں کہ بچی کہاں گئی۔ آہستہ سے زینب کو جگایا اور ان سے پوچھا کہیں باہر تو نہیں چلی گئی؟ بی بی سکینہ نہیں ملتی۔ سیدہ زینب نے کہا یہیں کہیں ہوگی۔ ام رباب نے کہا کہیں نہیں ہے، شاید باہر نیند میں نکل گئی۔ دونوں دبے پیر باہر نکلیں، خیمے کے آس پاس دیکھا، کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ یا خدا کوئی جانور تو نہیں اٹھا لے گیا۔ دھندلی سی روشنی میں ریت پر ننھے پیروں کے تازہ نشان دیکھ کر جی کو ڈھارس بندھی، لہٰذا دونوں ادھر ہی چل پڑیں۔ مقتل تھوڑے فاصلے پر تھا، ابھی ٹھیک سے اجالا نہیں ہوا تھا۔ کوئی پہرے دار بھی گھومتا ہوا دکھائی نہ دیا کہ جس سے پوچھتی۔ سب ہی تھکے ہارے گھوڑے بیچ کر سوئے تھے۔ دور دھندلکے میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی، یہ ادھر ہی لپکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ بابا کی سرکٹی کچلی ہوئی لاش کے سینے پر سر رکھے سو رہی ہیں۔ شاید کوئی خواب دیکھا تھا جو کروٹ بدلی۔ ام رباب نے بمشکل اپنی چیخوں کو روکا اور جھک کر بچی کو اٹھانے لگیں۔ امام علی مقام کی لاڈلی بچی مچل کر کہنے لگی نہیں، ہم بابا جان کے پاس سوئیں گے۔ سیدہ زینب نے بچی کو اٹھا لیا۔ نہیں میری شہزادی۔ سیدہ سکینہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ سیدہ زینب فرمانے لگیں بابا بہت گہری نیند سوئے ہیں، ہم نے انہیں جگایا نہیں، وہ چپکے سے لیٹے رہیں۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی تھی پھوپھی جان بابا کو سردی لگ رہی ہوگی، برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں، انہیں کچھ اڑا دیجیے۔ سیدہ زینب نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ام رباب کو سہارا دیتی چلتی رہیں۔ ام رباب کے پیر قابو میں نہیں تھے، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان نے ہمیں پیار کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ ہم سے خفا ہیں؟ ام رباب کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ فوراً 4 سپاہی لپکے اور سینے پر برچیاں رکھ دیں۔ ایک نے مشل بڑھائی۔ سپاہی نے کہا کیا چکمہ دے کر بھاگنے کا ارادہ ہے؟ سیدہ زینب نے نیزے ہاتھ سے پرے کر دیے اور فرمانے لگیں بچی نیند میں ادھر نکل آئی تھی، اپنے بابا کی چھاتی پر سونے کی عادی ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی تمہارے چنگل سے نکل کر نہیں جا رہا ہے۔ سپاہی جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب خیمے میں پہنچی تو جگار شروع ہو گئی تھی۔ بچوں نے پھر سسکیاں لینا شروع کر دیا۔ ابن حسین نے بھی بچوں کے ہر سوال کا جواب انتہائی بے رحمی سے دے دیا تھا کہ جانے والے ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ بچے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے سنتے جیسے واقعی سب کچھ سمجھ گئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ضد کرنے لگتے بابا جان کے پاس چلو، عباس چچا کو بلاؤ، اکبر بھائی کہاں چلے گئے، اون و محمد کب تک باہر کھیلتے رہیں گے، ہم بھی ان کے پاس جائیں گے، قاسم بھیا کب آئیں گے۔ سیدہ کبرا روتی ہیں، بچوں کی باتیں سن کر اور جی کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ پھر 11ویں محرم کی صبح آئی تو اپنے جلوں میں نئی قیامتیں لائیں۔ ابن سعد نے ایک مجلس سے مشاورت مرتب کی کہ چند سرداروں اور سپاہیوں کا رویہ گزشتہ شب نازیبہ حد تک باغیانہ تھا، یہ جراثیم اگر فوراً ہی ختم نہ کر دیے گئے تو وبا بن سکتے ہیں، ایسے خیالات رکھنے والوں پر کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کوفہ پہنچ کر ان کا پکا انتظام کرنا بے حد لازمی ہو جائے گا، ان کی یہ زبانی ہمدردیاں ہنگامہ بھی بن سکتی ہیں۔ تھوڑا بہت انتظام کو اسی رات ہو گیا تھا، وہ جو بڑھ بڑھ کر بولتے تھے ان سے زیادہ جوشیلے تو اسی رات غائب کر دیے گئے تھے۔ سینکڑوں لاشوں میں چند اور لاشیں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، باقی مشتبہ لوگوں پر مخبر تعینات کر دیے گئے۔ شامیوں کی لاشیں بڑی مستعدی سے دفن کی جا رہی تھیں، لیکن آل رسول کی لاشیں اسی طرح چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پڑی تھیں۔ منادی کرا دی گئی کہ انہیں دفن نہ کرنے دیا جائے، حکم نہ ماننے کی سزا موت سے بدتر ہوگی، کسی صورت میں نرمی نہیں برتی جائے گی۔
ورنہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا کہ پچھتاوے اور توبہ کا مرض وبائی ہوتا ہے۔ ہر ممکن اور ناممکن طریقے سے یہ ثابت کرنا نہایت اہم تھا کہ حسین ابن علی غدار تھے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے پیغمبر اسلام کے جائز جانشین یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ملک گیری کی ہوس میں فوج جمع کر کے خون خرابے پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ ہوئی اور شکست کھائی۔ پیغمبر خدا کے عزیزوں میں صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی نہیں تھے، یزید سے بھی ان سے رشتہ تھا، جو نہایت دلیر، پاک باز، متقی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ خدا کی رحمتیں اسی پر نازل ہوئی ہیں۔ عرب قوم کی اکثریت یزید کے ساتھ ہے۔ شمر نے یہ ساری لمبی سی تقریر کر ڈالی۔ یزیدیوں کی طرف سے اس موقع پر یہ بھی ثابت کرنا ازحد ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے غلطیاں بھی کر سکتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں ہیں، ورنہ خود انہیں خدا بچا لیتا۔ مسلمانوں کا حقیقی خلیفہ اللہ کا پیارا بندہ یزید ہے، جس پر دو جہاں کی برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر چند مفسدوں کے دل میں یہ خیال جانگزیں ہو جائے کہ حسین بے گناہ تھے، فوج نہیں جمع کی تھی، صرف 72 رشتہ دار اور دوست تھے، انہیں بیعت کے معاملے میں اختیار حاصل تھا کہ بیعت یقین اور ایمان کے بل بوتے پر ہوتی ہے، انہیں اسلام کے تمام اصول نظر انداز کر کے، ان پر پانی بند کر کے ہزاروں کے نرغے میں گھیر کر شہید کیا گیا۔ ایسے خیالات کی بیخ کنی کی جائے، ان کے ساتھ بالکل وہی برتاؤ کیا جائے جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے صلاح دی کہ ان قیدیوں کا جھنجھٹ کیوں پالا جائے، انہیں شام تک لے جانا قیامت ہو جائے گا، سب کو یہیں ختم کر کے قصہ پاک کر دیا جائے، انہیں کوفہ لے جانے کی ضرورت تک نہیں ہے۔ مگر پھر مجلس مشاورت نے بڑے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر سب کو یہیں قتل کر دیا گیا تو رعایا کو تماشا دکھانے اور ان پر دہشت طاری کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ فوج خالی ہاتھ لوٹ کر آئے تو روب نہیں پڑتا، دکھانے کو مال غنیمت نہیں تو قیدی تو ہونا لازمی ہے۔ ان کی بے حرمتی اور درگت دیکھ کر اور بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی وقت ختم ہو جائے گی، یہ گمان بھی مٹ جائے گا کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہونے کی وجہ سے کوئی خاص رتبہ یا طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت کم ہونے کا مطلب ہے لوگوں کے دلوں میں یزید کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ہو جائے گی، اس لیے جتنا بھی شاندار جلوس تیار کیا جا سکے مفید ثابت ہوگا۔ ابن حسین کے گلے میں طوق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ شمر بہت بد دل ہو رہا تھا۔ کیا نیم مردہ بیمار قیدی ہے؟ یہ بیمار و لاغر قیدی، نیم مردہ بچے اور سوکھی جلی عورتیں تو بہتان معلوم ہوں گی۔ پھر اونٹوں پر عورتوں کو بٹھا دیا گیا، ان کے گلے میں رسیاں باندھی گئیں، ایک لمبی سی رسی میں بچوں کے گلے تسبیح کے دانوں کی طرف پرو دیے گئے، ساتھ نمائش کے لیے خون میں لتڑا ہوا علم، جلے ہوئے خیمے، علی اصغر کا جھلسا ہوا پالتا تھا، سب سے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے، ایک ایک سر قیمتی تھا۔ این لڑائی کے وقت علی اصغر کے سر کی ڈونڈیاں پڑی ایک جگہ نرم مٹی نظر آئی، کھود کر فوراً سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا گیا۔ روانگی کے وقت سیدہ زینب بے قرار ہو کر اپنے پیاروں کی لاشوں کی طرف بھاگنے لگیں، 2 قدم بڑھنے پر گلے چھلنے لگے، سپاہیوں نے رسیوں کے جھٹکے دیے، بچے بے دم ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد جب بھی عزیزوں کی بے گور و کفن لاشیں راستے میں ملتیں تو کسی نے سر اٹھانے کی کوشش نہ کی، خاموش خون بار آنکھوں سے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے بہن سے کہا، اے زینب، تم مر گئیں تو میری قربانی بھی فنا ہو جائے گی، دنیا کی یادداشت بڑی کمزور ہے، 2-4 سال بعد سب بھول جائیں گے، میرا خون کربلا کی ریت میں کھو جائے گا۔ سیدہ زینب نے تہیہ کر لیا تھا، فرمانے لگیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا، میری زندگی کی ہر سانس حسین حسین پکارے گی، اس لہو کی ایک ایک بوند کا حساب ہوگا۔ ابن حسین نے بھی پھوپھی جان کی بات کو دل میں رکھ لیا تھا، کل تک جو بیمار کروٹ تک لینے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اب توقع سلاسل کا بوجھ اٹھائے مردانہ وار قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ میں ان اونٹوں کی مہار تھی جن پر ماں بہنیں سوار تھیں، قدم قدم پر ٹھوکر لگ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں تلے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ہمت جوان تھی، زندہ رہنے کی ضد ارادے کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ہر حال میں زندہ رہنا ہے، قسمت جو کچھ دکھائے دیکھنا ہے۔ کوفہ میں خبروں پر تالا بندی تھی، واقع کربلا کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہیں پڑنے دی گئی تھی، تمام پیش بندیاں ہو چکی تھیں۔ قاصدوں نے پہلے سے حاکم کوفہ کو فاتحین کے جلوس کی آمد کی خوشخبری پہنچا دی تھی۔ شہر میں بس یہ خبر عام تھی کہ کچھ باغیوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور انہیں کچل دیا گیا ہے، اب مجرم قید و بند و سلاسل میں گرفتار لائے جا رہے ہیں اور ہر خاص و عام کی خوشنودی کے لیے کیفر کردار کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ کوفہ کے حاکم ابن زیاد نے فتح یاب فوج کی آمد کی خبر سن کر شہر کی آئینہ بندی کا حکم دے دیا، شہر کو چراغاں سے جگمگایا گیا، گلی گلی کوچہ کوچہ میں مغنیوں اور رقاصوں کے انبوہ جمع کیے گئے، فضا نغموں سے گونج اٹھی۔ کوفہ والے پہلے ہی سے ابن زیاد کے عتاب سے خائف تھے، اپنی نیک نیتی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے زور و شور سے جشن شاہی میں حصہ لینے لگے۔ ابن زیاد کو ڈر تھا کہ شاید حقیقت عیاں ہونے پر لوگ آپس سے باہر ہو کر ہنگامے کھڑا کر دیں، اس لیے اس نے پیش بندی کے طور پر اعلان کروا دیا کہ کوئی ہتھیار بند ہو کر نہ آئے۔
دوسرے دن ابن سعد بڑے کر و فر سے لاؤ لشکر کے ساتھ شہر میں شادیانے بجاتا ہوا داخل ہوا۔ لوگ تماشا دیکھنے ٹوٹ پڑے۔ قیدیوں کی ایسی بری حالت تھی کہ اپنے عزیز بھی مشکل سے پہچان پاتے۔ نیزوں میں آویزاں سر خاک و خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے کسی کے شان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ قتل حسین کا جشن ہے۔ یہ قیدی رسول خدا کے عزیز اور پیارے ہیں۔ کوفی تو یہ سمجھے کہ شاید کوئی وحشی قبائل کے باغی ہوں گے۔ سب کی رنگتیں جھلس کر سیاہ ہو گئی تھیں۔ ہڈیوں کے ڈھانچے قید و بند کی صعوبتیں سر جھکائے جھیل رہے تھے۔ عام قاعدے کے مطابق تماش بین قیدیوں پر اینٹ پتھر کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے اور مغلظات بک رہے تھے۔ ایک شخص نے لڑکھڑاتے ہوئے ابن حسین کو دیکھ کر قہقہا لگایا، اے دشمن اسلام، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، معاذ اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے نیک بخت، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، تم دین اسلام کے دشمن ہو۔ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں اپنے جد امجد کے عقائد کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ابن حسین ہوں۔ وہ سامنے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے۔ کیا تم حسین ابن علی کو پہچانتے ہو؟ ایک معمر آدمی نے آنکھیں چندھیا کر دیکھا اور اس پر جیسے بجلی گر پڑی۔ یا خدا، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ وہ شخص چیخنے چلانے لگا۔ آگ کی طرح یہ خبر مجمع میں پھیل گئی۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تیڑوں پر چڑھے سر دیکھنے لگے۔ پہچان کر پاگلوں کی طرح بال نوچ کر سر پیڑنے لگے۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے حملہ کر کے سروں کو چھیننے کی کوشش کی۔ ابن زیاد کی فوج پہلے سے اس گڑبڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ گھوڑ سوار مجمع کو کچلتے ہوئے آگے بڑھے اور نیزوں کے حلقے میں لے لیا۔ جلدی جلدی سب قیدیوں کو قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جشن ماتم حسین میں تبدیل ہو گیا۔ ہر گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ یا خدا، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ یہ سن کر پہلے تو کوفے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔